کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم اپنے مقصد اصلی کی جانب گامزن ہوتے ہیں، اور آج کی اس محفل میں اور آج کے اس دوسرے دن میں سب سے پہلے خطاب کرنے کے لیے، خطاب فرمانے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام، موقر، محترم بزرگ، ہمارے سب کے سرپرست، ہماری تحریک کے سرپرست نگراں حضرت مولانا حکیم محمود احمد خان دریابادی صاحب دامت فیوزہم. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ملی اور سماجی خدمات آپ کی اظہر من الشمس ہیں، روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور ملی اور سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مسلک کے تئیں بھی بڑی حساسیت اور بڑے متحرک اور فعال جذبہ آپ کی ذات مبارکہ کے اندر موجود ہے. آپ کی ذات سے ہم چھوٹوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے اور کچھ کر گزرنے کا ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین حضرت والا کو سلامت رکھے. میں ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا حکیم محمود احمد خان دریابادی صاحب دامت فیوزہم سے کہ اپنی گفتگو شروع فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. صدق اللہ مولانا العظیم. تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ کے صدر محترم حضرت مولانا ابو حنظلہ عبدالاحد صاحب مدظ اللہ، اور زوم پر موجود تمام علماء کرام اور احباب، اور جہاں جہاں تک یہ آواز میری پہنچ رہی ہے، تمام سننے والے خواتین و حضرات. مجھے بھی ایک حکم دیا گیا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. حالانکہ علماء فضلاء کی اس مجلس میں میں کس طرح سے فٹ ہو سکتا ہوں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک حکم کی تعمیل میں جو کچھ بن پڑے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا عرض کرنے کی. ایک عنوان بھی مجھے دیا گیا ہے، مذہب شیعہ کا تعارف. اگرچہ اس میں ایک ٹیکنیکل دشواری میرے ساتھ ہے تھوڑی سی، لیکن جیسا کہ ابھی حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نے عرض کیا کہ مسلکی بنیاد پر بہت حساس طبیعت میں نے پائی ہے. علماء کونسل میں شامل ہونے سے پہلے میں اس سلسلے میں بمبئی کی سطح پر تو بہت زیادہ سرگرم تھا تمام باطل فرقوں میں، لیکن لوگوں نے کھینچتان کر کے وہ ایک پتہ نہیں ایک ستم ظریفی سازش جو بھی کہہ لیجئے، وہ ایک ایسی جماعت میں شامل کر دیا جہاں سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے. تو ایک وحدت قبلہ، وحدت کلمہ وغیرہ کی بنیاد پر سارے لوگ ساتھ میں ہیں. اور اس وقت بھی یہ بات ہمیشہ صاف کر دی جاتی ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ مسائل کے سلسلے میں اتحاد ہے، مذہب اور مسلک کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں کوئی اتحاد نہیں. اتحاد کا مطلب یہ قطعی نہ لیا جائے اور نہیں لیا جانا چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ دیں اور کسی سے اتحاد کریں، بلکہ موجودہ حالات ملکی، عالمی، ان کی بنیاد پر ہونا یہ چاہیے
کہ اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے، اپنے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی بنیاد پر، مسائل کی بنیاد پر اتحاد کیا جائے، اور وہ اتحاد وحدت کلمہ کی بنیاد پر ہو، انسانی بنیادوں پر ہو، جس بنیاد پر بھی ہو۔ تو میں اسی لیے یہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، میں اس پر کچھ اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مختصر سی وضاحت اس لیے کر دی کہ یوٹیوب پر یہ نشر ہو رہا ہے، ساری دنیا میں جائے گا، تو اس پر کچھ اشکالات ہو سکتے ہیں، تو وہ اگرچہ مجھے اس کی کوئی پرواہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک وضاحت کرنی چاہیے تھی، میرا فرض منصبی ہے، تو میں نے وضاحت کر دی۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر۔ عنوان مجھے دیا گیا ہے شیعہ مذہب کا تعارف۔ تو ایک عنوان کے طور پر میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں اس 1450 سال کے درمیان بہت سارے فتنے آئے، بہت سارے باطل فرقے آئے، بہت سارے باغی آئے، بہت سارے طاغی آئے، آتے رہے اور وقت کی گرد میں مٹتے رہے۔ نہ جانے کیسے کیسے تھے، مرجیہ اور جہمیہ اور قدریہ اور جبریہ اور فلاں یہ سارے تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے، شیعیت، رافضیت، جو بھی آپ نام اس کا چاہیں دے دیں، یہ سب سے پرانا فتنہ ہے اور اب تک چل رہا ہے، سرگرمی سے چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے پوری طرح آگاہی ہمیں اس فتنے سے رکھنی چاہیے، اس کی تاریخ سے ہم کو واقف ہونا چاہیے، اس کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے، ان کے عقائد سے واقف ہونا چاہیے۔ میں آج مختصراً بیان یہ کروں گا کہ یہ اس فرقے کا آغاز کیا ہوا اور اس سے کتنے باطل فرقے اور وجود میں آئے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، سارے لوگ بلکہ یہی محسوس کریں گے کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، سب کا اگر کوئی ایک پاور ہاؤس ہے تو وہ شیعت ہے، رافضیت ہے۔ جتنے باطل فرقے اس وجود میں آئے ہیں، سب کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن، کسی طرح سے کوئی عقیدہ ایسا ہے جو ان سے ملتا ہے، ان سے لوگوں نے ادھار لے کر کے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی، اپنے مذہب کی بنیاد رکھی، باطل مذہب کی۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اس سب سے بڑی بات اس فتنے کی یہ ہے کہ انہوں نے، بلکہ اس سے گڑھنے والوں نے بہت ہوشیاری سے یہ کیا کہ نصوص کے دو معنی کر دیے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں، احادیث میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کو دو طرح سے لیتے ہیں۔ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ باطنی معنی وہ ہوتا ہے جو ان کے ذمہ داران، ان کے امام، ان کے فلاں اور ان کے لوگوں نے بتایا، وہ معنی باطنی جو ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ باطنی معنی اصل ہوتے ہیں، ظاہری معنی جو ہوتے ہیں وہ ان کے نزدیک مراد نہیں ہوتے۔ چنانچہ جتنے اس شیعت سے نکلے ہوئے فرقے خشیت میں نماز ہے، الصلاۃ کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے اس سے مراد کہاں کیا ہے وہ ایک الگ معنی ہے۔ زکوٰۃ کا جہاں ذکر آیا ہے اس کے الگ معنی یہ بیان کرتے ہیں۔ حج کا کیا معنی ہے اس کا الگ معنی بیان کرتے ہیں۔ توحید کا کیا مطلب ہے اس کا الگ مطلب بیان کرتے ہیں۔ رسالت کا کیا مطلب ہے اس کا ایک الگ باطنی مذہب ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ باطنیت ہے، اور یہ باطنیت یہاں تک سرایت کر گئی ہے کہ باقاعدہ قرآن کی تحریف کا عقیدہ ان کے ہاں موجود ہے، لیکن اس کا وہ عام طور پر اقرار نہیں کرتے۔ 2000 سے زیادہ کی روایتیں ان کی کتاب میں ہیں، جو سب سے مشہور کتاب ان کی اصول کافی مانی جاتی ہے، جس کو ان کے ایک امام کی سند حاصل ہے، ھذا کافل لشیعتنا کا ایک لفظ ہے ان کا، وہ باقاعدہ وہ 2000 سے زیادہ کی روایتیں ہیں، جس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ مطلب قرآن مجید میں کفر کے ستون نعوذ باللہ قرآن کے ذریعے قائم ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے ان کے ایک امام سے ایک بات پوچھی کہ یہ ایک آیت ہے، اس کا پہلا حصہ اور اس آیت کے دوسرے حصے کے درمیان ربط کیا ہے ہمیں بتا دیجیے۔ تو ان کے مطابق ان امام نے جواب دیا کہ اس کے درمیان سے ثلث قرآن غائب کر دیا گیا، 1/3 قرآن غائب ہے۔ یہ عقیدہ، چنانچہ اس سے آپ نکلنے والے جتنے فرقے ہیں، شیعت سے نکلنے والے زیدیت ہے، اسماعیلی نکلے، خوجے، بوہرے،
بابیت، بہائیت، مہدویت، قادیانیت، دیندار انجمن اور شکیل، اور ابھی ایک نیا فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، کہیں کہیں ظاہر ہو چکا ہے، وہ اللہ کرے وہ فتنہ دب جائے، ایک محترمہ کا فتنہ ام انس کے نام سے۔ سب میں یہی معنی ہے کہ ظاہر سب کا یہی اصول، یہی ضابطہ ہے کہ جو ظاہری معنی الگ ہے اور باطنی معنی یہ ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ایک عقیدہ مہدویت اور عقیدہ امامیت۔ شیعوں کے یہاں ایک امامیت، امام ماننے کا جو عقیدہ ہے وہ ایمانیات کا جز ہے۔ ہمارے یہاں پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، شریعت لانے والا بھی نبی نہیں، غیر شریعت لانے والا، شریعت نہ لانے والا بھی کوئی نبی نہیں ہوگا، ذلی، بروزی، فلاں اور حقیقی غیر حقیقی کسی طرح کی نبوت کی، رسالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ساری امت کا عقیدہ۔ انہوں نے نبوت کے بعد امامت کی بنیاد رکھی، اور وہ سارے عقائد جو نبوت کے، رسالت کے ہو سکتے تھے وہ ان سے منسوب کر دیے۔ جس طرح سے نبی کی اطاعت فرض ہے، نبی مفترض الطاعہ ہوتا ہے، نبی کی بات ماننی چاہیے، انہوں نے امامت کو بھی امام کو بھی مفترض الطاعہ، اس کی اطاعت کو فرض قرار دیا، اس کو ایمان کا جز قرار دیا۔ امام جو ہے جس چیز کو چاہے حلال کر دے وہ چیز حلال ہو جائے گی، جس چیز کو حرام کہہ دے وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اور اس سے وہ سارے عقائد جو سارے کمالات جو نبوت کے تھے، سارے فضائل جو نبوت کے تھے، وہ سب انہوں نے اپنے اماموں کو لا کر کے فٹ کر دیے۔ اور ان کے ایک امام ہیں جو 12ویں ہیں، امام مہدی، جو غائب ہیں، ابھی تفصیل میں آگے بتاؤں گا، جو آئیں گے۔ کب آئیں گے ابھی کسی کو پتہ نہیں۔ ساری پوری دنیا کی شیعت اجر اللہ فرجہ اجر اللہ فرجہ کی دعائیں کر کر کے اب تک نہ جانے صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، زبانیں سوکھ گئیں، اب تک وہ ظاہر تو ہوتے نہیں۔ اور صرف غائب ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ اللہ جانے اپنے 6 سال کی عمر میں وہ غائب ہوئے تھے، اور اپنے ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گئے، عصائے موسیٰ بھی لے گئے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی لے گئے، اصلی قرآن بھی لے گئے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کب آئیں گے؟ جب 313 پکے شیعہ ہو جائیں گے تب ان کا ظہور ہوگا۔ ابھی کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں، اب تک کی 313 تو اب تک نہیں ہو سکے، ورنہ خود ان کی کتابوں کے مطابق ان کا ظہور ہو جاتا۔ تو یہ مہدویت کا تصور جو ہے اس سے بہت زیادہ گمراہی پھیلی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا، ابھی میں تفصیل آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، مختصر صرف عنوانات بتاؤں گا، علماء کا مجمع ہے۔ باقی شیعہ مذہب کے مسائل کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، دیگر تفصیلات انشاءاللہ علماء کرام آج ہی بیان کریں گے۔ آج جیسا کہ مولانا فرمایا کہ اس سلسلے میں سارے بیانات ہونے ہیں۔ ان کے یہاں بدا کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدا ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تقیہ کا عقیدہ، تقیہ کا مسئلہ ہے، متع ہے، تحلیل ہے اور متع دوریہ ہے، ساری چیزیں ان کے یہاں ہیں، وہ سب مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ خود اگر مطالعہ کریں گے سننے والے تو ان کو ملے گا، علماء کرام سے بھی سن چکے ہوں گے اور سنتے رہیں گے۔ میں صرف یہ بتانے بیٹھا ہوں کہ اس جماعت نے، اس فرقے نے کتنی زیادہ گمراہی پھیلائی۔ نبوت کے بعد انہوں نے نبوت کا اجرا کیا امامت کے نام پر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ جانے کتنے لوگ اس سے گمراہ ہوئے۔ ان کے جو 12 امام ہیں، سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ان 12 اماموں میں کہاں کہاں سے اختلاف ہوا، وہ کون کون ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلا امام تو یہ حضرت علی کو مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کا جو کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ ان کا مکمل کلمہ ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا مسلمان ہوتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل کہنے والا مومن ہوتا ہے۔ ان کی اذان کا جز ہے، سارے لوگ سن سکتے ہیں، ان کے آس پاس کے مساجد میں رہنے والے۔ تو خیر، یہ حضرت علی ان کے خلیفہ
پہلے امام، حضرت حسن دوسرے امام، حضرت حسین تیسرے امام، ان کے صاحبزادے حضرت زین العابدین چوتھے امام، امام باقر پانچویں امام۔ اب پانچویں امام کے بعد سے دیکھیے اختلافات کا آغاز ہوا، اس سے فتنے نکلنے لگے۔ پانچویں امام حضرت امام باقر کے دو صاحبزادے حضرت جعفر صادق اور حضرت زید۔ اب یہاں سے ایک زیدی فرقہ نکلا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جعفر صادق کو امام نہیں مانتے، حضرت زید ابن باقر کو امام مانتے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، پہلے بڑی اچھی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ عام طور پر اہل سنت اور صحیح العقیدہ لوگوں سے زیادہ قریب رہے ہیں، بلکہ تقریباً صحیح العقیدہ ہی سے امام شوکانی وغیرہ ان کے بڑے محقق اور محدث بھی گزرے ہیں، سارے لوگ پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں۔ آج بھی وہ موجود ہیں۔ جو یمن میں جو حوثی ہیں وہ اسی عقیدے کے لوگ ہیں۔ اب تک یہ اہل سنت سے زیادہ قریب تھے، لیکن اب ان کو ایران نے اپنے قریب کر لیا ہے، تو اب وہ شیعہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ خیر یہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں اور تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چھٹے امام سے اختلاف شروع ہوا، زید کو امام ماننے والے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ساتویں امام ہے امام موسیٰ کاظم، جعفر صادق کے لڑکے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہوا۔ جعفر صادق کے ایک صاحبزادے اور تھے حضرت اسماعیل، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے انہی کو امام حضرت جعفر صادق نے انہی کے لیے وصیت کی تھی، جیسا کہ ان کی کتابوں میں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بدا ہو گیا، تو وہ موسیٰ کاظم کے لیے وصیت کی گئی۔ کچھ لوگ ابھی بھی اسماعیل کو ہی امام مانتے ہیں، وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں، بورے اور خوجے انہی سے نکلے۔ ساتویں امام جو ان کے ہیں وہ اسماعیل ہیں۔ اب آٹھویں امام ہیں امام رضا، نویں امام نقی، دسویں امام تقی، علی نقی علی تقی، اور 11ویں امام ہے حسن عسکری، اور 12ویں ہیں وہ امام مہدی، جو میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ 6 سال کی عمر میں تمام بہت سارا ساز و سامان لے کر کے غائب ہو گئے، اور اب تک وہ آئے نہیں۔ تو تاریخی حقیقت کیا ہے؟ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حسن عسکری رحمہ اللہ، ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنوں کو یہ صحیح العقیدہ تھے، ان کی طرف یہ غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں، ان سب سے یہ لوگ بری تھے۔ تو حسن عسکری رحمہ اللہ، تاریخی حقیقت یہ ہے کہ لاولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس مذہب کو جاری رکھنے کے لیے ایک امام مہدی کو گڑھا، پھر اس کو غائب کر دیا، اور صرف غائب ہی نہیں کیا بلکہ غیبت صغریٰ تھی۔ پہلے کچھ لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ امام غائب سے جا کر کے مل کر کے آویں، ان سے پیغام لے کر کے آویں، ان تک شیعوں کے مسائل، ان کی دشواریاں بتا کر کے ان سے ان کا حل تلاش کر کے آویں، پوچھ کر کے آویں۔ یہ کچھ نمائندے تھے جو امام مہدی سے جا کر کے مل سکتے تھے، ملنے کا کچھ ہدیہ بھی لے لیتے تھے، کھانے کمانے کا دھندا بہت اچھا تھا وہ۔ تو وہ غیبت صغریٰ تھی اس وقت تک۔ اسی درمیان یعقوب کلینی جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے جعفر صادق سے زیادہ تر روایتیں، حدیثیں جو ان کے ہیں زیادہ تر امام جعفر صادق سے مروی ہیں، انہی کے ذریعے سے اس میں لکھی گئی ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ حضرت زید کے ماننے والے جو زیدی تھے وہ اہل سنت سے زیادہ قریب تھے، اس لیے کہ ان شیعہ مذہب کا جو بھی ذخیرہ ہے وہ زیادہ تر امام جعفر سے ہی منسوب ہے۔ چونکہ زیدی جو ہیں وہ چونکہ امام جعفر کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اب تک اہل سنت سے قریب رہے۔ خیر، تو انہوں نے وہ کتاب لکھی اصول کافی کلینی نے، اور لکھ کر کے اس کو امام غائب کے سامنے پیش کیا۔ امام غائب نے اس کو بہت پسند کیا اور اس پر اپنی مہر لگائی اور سند دی کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ کتاب بہت کافی ہے۔ ھذا کافٍ لشیعتنا،
ایک طرف شیعہ جو ہے اہل سنت پر طنز کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے یہاں ایک صحیح بخاری مانتے ہیں، صحیح مسلم مانتے ہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے؟ قرآن کو اللہ کی سند حاصل ہے، بخاری کو کون سی سند حاصل ہے؟ جن لوگوں سے روایت ہے، اور وہ اس پر فخر کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں کوئی ایسی کتاب ہم نہیں مانتے کہ جس کو ہم بالکل 100% صحیح کہیں، اور ایسا وہ اس وقت اس موقع پہ کرتے ہیں جب ہم لوگوں کی جانب سے 2000 روایتیں پیش کی جاتی ہیں تحریف قرآن کی، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں ایسا کوئی تصور، کوئی عقیدہ، کوئی ایسا ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ اصول کافی جو ہے وہ بالکل ہر بار صحیح ہے۔ لیکن جب امام کی سند ہے ہذا کافر لشیعت ہے نا، تو بھائی امام تو آپ کے ہاں فرض ہے اس کی اطاعت، امام کو سارے غیب، عالم الغیب بھی ہوتا ہے وہ، اور بہت سارے اختیارات، خدائی اختیارات بھی ان کو آپ نے دے دیے ہیں، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا ھذا کافر لشیعت ہے نا؟ تو یہ بات میں نے آپ سے بتائی کہ اس تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ لاولد تھے۔ کچھ لوگ ان کے نمائندے بن کر کے پیسے کمانے کا دھندا شروع کیا انہوں نے۔ جب اس وقت کی حکومت کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ خلق خدا کو اس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں، اس طرح سے پیسے ہٹ رہے ہیں، تو ان کا ڈنڈا چلا، تلاش شروع ہوئی، تو اس طرح کے سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، سب غائب ہو گئے، سب نے ہاتھ جھاڑ دیے کہ نہیں ہم نہیں ہیں، جو کچھ پکڑے گئے رہے ہم نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس وقت سے وہ غیبت صغرا جو تھی وہ غیبت کبریٰ میں بدل گئی، اور غیبت کبریٰ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کب ختم ہوگی؟ جب 313 پکے شیعہ ہو جائیں گے، تب وہ غیبت کبریٰ ان کی ختم ہوگی۔ یہ تو ایک مختصر سی تاریخ میں نے بتائی جو اثنا عشری شیعہ، جن کو اصل شیعہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی۔ اب اس میں سے بیچ میں سے جو لوگ نکلے ہیں درمیان میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسماعیلی، چھٹے امام، امام باقر کے جو دو اولادیں تھیں، امام جعفر اور حضرت زید، تو حضرت زید نہیں، وہ ساتویں امام، سوری، چھٹے امام حضرت امام جعفر کی دو اولادیں تھیں، موسیٰ کاظم اور اسماعیل۔ تو اسماعیل کو ماننے والے جو تھے وہ بوہرا اور خوجے ہیں، اور موسیٰ کاظم کو ماننے والے جو ہیں وہ شیعہ، جن کو ہم لوگ اثنا عشری کہتے ہیں۔ اب وہ حضرت اسماعیل کو مانتے رہے، ان کا ساتواں امام، اس کے بعد 18ویں امام تک وہ بوہرے اور خوجے دونوں ساتھ میں رہے۔ 18واں امام ہے ایک مستنصر باللہ، ایک فاطمی خلیفہ تھا، فاطمی حکومت جب قائم ہوئی ہے، ایسا بھی کچھ وقت گزرا ہے مصر میں کہ ان کی حکومت ہو گئی تھی۔ تو ایک مستنصر باللہ، اس کے دو لڑکے تھے، ایک مستعلی اور ایک نزار۔ تو خوجے جو ہیں وہ نزار کو مانتے ہیں، اور بوہرے جو ہیں وہ مستعلی کو مانتے ہیں۔ تو نزار کو ماننے والے خوجے 18واں امام، 19واں امام، ان کا ایک امام آج بھی زندہ ہے، حیات ہے، غائب نہیں ہوا، وہ پرنس کریم آغا خان ہے اس کا نام، پیرس میں رہتا ہے۔ ان کا 49واں امام ہے خوجوں کا، بہت مالدار شخصیت ہے، حکومتوں کو قرضے بانٹتا ہے، اور اس کے علاوہ ریس کے گھوڑوں کا شوقین ہے، اعلیٰ ترین زندگی گزارتا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، اور چہرے مورے سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک مذہبی شخصیت ہے، سوٹ بوٹ میں رہتا ہے، جہاں بھی دورے پر جاتا ہے اس کو حکومتی سطح کا پروٹوکول بھی ملتا ہے، بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں۔ میں نے بتایا کہ حکومتوں کو قرضے دیتا ہے، اتنا مالدار ہے وہ۔ تو وہ 49واں ان کا امام ہے، خوجے اس کو مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، اور باطنیت کا سب سے زیادہ شکار اگر کوئی فرقہ ہے تو یہ خوجے ہیں۔ مطلب ان کے ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کوئی ضرورت نہیں، ان سب کا الگ الگ مطلب ہے۔ نماز کی ضرورت نہیں، نماز وہ پڑھتے نہیں، مسجدیں ان کی ہوتی نہیں، جہاں کہیں ان کی ایک آبادی ہوتی ہے کہ تو وہاں ایک کمیونٹی سینٹر بنا دیتے ہیں، اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں، اس وہ جماعت خانہ ان کا ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہیں پر وہ جمع ہوتے ہیں، وہیں ان کی تقریبات ہوتی ہیں، وہیں پر ان کی جو بھی عبادات ہیں سب لوگ جمع ہو کر کے کرتے ہیں،
اور غیر مسلموں سے ملتے جلتے جو ان کے ہاں ایک موم بتیاں جلتی ہیں اور ناریل بھی چڑھائے جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں وہ ہوتا ہے۔ اور خوجے زیادہ تر کاروباری لوگ ہیں اور مزاجن بہت صلح کلی ان کا مزاج ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں، دین کی کوئی سمجھ نہیں، پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں دنیا کے لیکن دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں شیعوں نے ان کے بارے میں وہاں ان سے کوشش کی اور بہت سارے لوگوں کو شیعہ بنا لیا، تو شیعہ خوجے جو ہیں وہ الگ ہو گئے، کچھ اپنے لوگوں نے کام کیا الحمدللہ، تو اس میں کچھ لوگ سنی بن گئے تو سنی خوجہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی بھی خوجہ ہے۔ اور ایک دعوت کا جو کام کرنے والے ہمارے احباب ہیں ان کے لیے ایک بڑا کام ہے، ان میں اگر کام کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہو سکتی ہے۔ اور ویسے وہ رفاہی کام ان کے درمیان ان کا جو آغا خان ہے وہ بہت کرتا ہے، فری اسپتال ان کے لیے فری اسکول ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسپتال، شاندار اسپتال ہیں جو یوں دوسروں سے بڑے بہت بہت لمبی فیس جہاں لی جاتی ہے، ان کا وہاں فری علاج ہوتا ہے، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے۔ بہت سارے خود بھی مطلب عام طور پر یہ خوجے بہت مالدار کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک عظیم پریم جی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا صنعت کار ہے، وہ بھی خوجہ ہی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اب ان کے ایک دوسرے بھائی ہیں بوہرے، میں نے کہا نا مستنصر باللہ کے دو لڑکے، ایک نزار اور ایک مستعلی، تو اب تک نزاریوں کا ذکر تھا، اب ہم آتے ہیں تھوڑا ایک تفصیل سے ذکر اس میں اس لیے ہوگا کہ مستعلی کے ماننے والوں میں آئندہ بہت زیادہ حصے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ مستعلی کے ماننے والے جو ان کا 19واں امام تھا، اب اور آگے بڑھ کر کے ان کا ایک 21واں امام ہے عامر طیب، وہ 21واں امام ان کا غائب ہو گیا، جیسے کہ شیعوں کا 12واں غائب ہوا تھا۔ اس پر ان کی پرانی کتابوں میں بوروں نے بہت طنز کیا شیعوں پر کہ تمہارا امام غائب ہو گیا، کیسے تم کو ہدایت ملے گی، لیکن جب ان کا 21واں غائب ہو گیا تو اس کا جواب بھی دیا ان لوگوں نے بہت زیادہ کہ اب تم کیا کرو گے، تمہارا خود ہی غائب ہو گیا۔ تو عامر طیب نامی وہ غائب ہو گیا، وہ یہ داؤدی بوہرے ان کو ہوتے ہیں، لیکن ایک فرقہ ان میں چھوٹا سا اور ہے سلیمانی بوہرے، وہ اس کے بعد بھی امامت کے قائل ہیں، لیکن ان کا بھی 26واں امام جو ہے سلیمان وہ غائب ہو گیا، تو سلیمانی بوہرا کہتے ہیں، بہت تھوڑی سی تعداد اس لیے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ابھی امام کے غائب ہو جانے کے بعد ان کے یہاں پھر ایک دعات کا سلسلہ شروع ہوا، داعی مطلق۔ داعی مطلق کو تقریباً وہی ساری خصوصیات انہوں نے دی جو امام کو ہوتی ہیں، امام کی ہوتی ہیں، جیسے کہ امام کو ساری خصوصیات دی گئی تھی جو نبی کی اور رسول کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے داعی مطلق کا سلسلہ شروع کیا اور وہی ساری خصوصیات دی جو امام کو دی جاتی ہیں۔ بلکہ تو عدالت میں ان کا جو 91واں جو داعی مطلق تھا طاہر سیف الدین، اس نے تو باقاعدہ عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں بوہروں کی جان کا، مال کا مالک ہوں مذہبی طور پر۔ چنانچہ ان کے ہاں جو بھی تقریب ہو، بچہ پیدا ہو، ختنہ اس کا ہو، شادی ہو، غمی ہو، تدفین ہو، حج پر جانا ہو، عمرے پر جانا ہو، ان تمام چیزوں کے لیے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے داعی مطلق سے، اور ہر اجازت کا ان کے یہاں نذرانہ مقرر ہے، تو اجازت کو وہ لوگ رضا کہتے ہیں، تو ہر چیز کی رضا ان کو لینی پڑتی ہے، اور ہر رضا کا ان کے ہاں ایک نذرانہ ہے کہ بھائی اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ختنہ کرانی ہے تو اس کی رضا چاہیے، تو اس کا ایک 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 نظام ہے ان کا پورا کہ کس طرح سے وہ نذرانہ کہاں کیسے کیسے پہنچتا ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں آپ۔ کسی کی شادی ہے تو اس کے لیے رضا چاہیے، کسی نے نئی دکان کھولی ہے تو اس کے افتتاح کے لیے رضا چاہیے، نیا سال جب ان کا شروع ہوتا ہے دیوالی کے موقع پر، کاروباری نیا سال، تو اس میں جب نیا رجسٹر آتا ہے تو اس کے لیے اس کی رضا چاہیے، تو یہ ہر چیز میں ان کی رضا۔ کوئی مر جائے، قبرستان میں دفن ہونا ہو، تو جب تک رضا نہیں ملے گی وہ دفن نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے پورا ان کا سیکریٹریٹ ہے، پورا ایک حکومتی سطح کی طرح سے ان کا پورا ایک سسٹم ہے،
اس میں ایک الگ الگ عہدیداران ہوتے ہیں. ایک عامل ہوتا ہے ہر علاقے کا، لوکل سطح کا. وہ عامل ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ مقامی جو گورے ہیں ان کا نکاح پڑھاوے، ان کو رضا اگر حاصل کرنی ہے تو ان سے فیس وصول کرے، جس رضا کی جو قیمت ہے باقاعدہ اس کی رسید دے وہ رضا کی، اور وہ پہنچائے اوپر مرکز میں ان کے. اور پھر اس عامل کے اوپر ایک مقاصر ہوتا ہے، بہت سارے عامل پورے علاقے کا وہ جمع مقاصر ہے. اس طرح سے ایک ان تمام بہت سارے مقاصرین کے اوپر ہر علاقے کا ایک معزون ہوتا ہے. وہ معزون پورا حساب کتاب رکھتا ہے اپنے علاقے کا، مقاصر عاملین کا حساب رکھتا ہے، اور پھر وہ اوپر پہنچتا ہے. اور ان کے یہاں مختلف شعبے ہیں الگ الگ قسم کے، جیسے دفتر خارجہ، دفتر داخلہ، اور یہ سارے جو ہوتے ہیں حکومتوں کے. اس طرح سے بہت سارے شعبے ہیں. رابطہ عامہ کا ایک شعبہ ہے، عام غیر مسلموں سے تعلقات رکھنا، رات مسلمانوں سے تعلقات رکھنے والا ایک شعبہ ہے. اس طرح کے ہر سارے شعبے سرگرم ہیں. چنانچہ جو بھی حکومت آتی ہے اس سے یہ لوگ قریب رہتے ہیں. ان کا ان کا جو شعبہ رابطہ عامہ ہے اعلیٰ پیمانے کے تعلقات رکھتے ہیں. جواہر لال نہرو سے لے کر کے موجودہ وزیر اعظم مودی جی تک ان کے براہ راست تعلقات. جواہر لال نہرو نے سے جو اس زمانے میں طاہر سیف الدین سے تعلقات تھے ان کے، علی گڑھ کے چانسلر ان کو بنایا گیا طاہر سیف الدین کو، اس سارے تعلقات کی بنیاد پر. اور ابھی جب منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے تو یہاں بمبئی میں ایک اسپتال ہے سیفی ہاسپٹل، بہت بڑا، بہت اچھا، جدید ترین ایک ہاسپٹل ہے بوروں کا. اس کا افتتاح ہوا تو منموہن سنگھ خود آئے یہاں پر، انہوں نے افتتاح کیا. ابھی مودی پچھلے ایک دو سال پہلے ان کا وہ سورت میں ان کی مجلس میں جا کر کے ان کے جو داعی مطلق ہیں موجودہ ان کے بغل میں جا کر کے بیٹھے. اسی طرح سے مسلمانوں سے رابطہ کا بھی ایک ان کا شعبہ ہے. سارے جو بڑے بڑے مسلمان ہیں، پرسنل لا بورڈ کے ہمارے ذمہ داران ہیں، اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں، ان سب سے ان کا رابطہ رہتا ہے. سب کے آمد و رفت رہتی ہے، سب کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، ان کا اعزاز کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. ابھی پڑوس میں مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں نے بلایا، ان کا اعزاز کیا، ان کو شال پہنائی. تو یہ شعبہ ہے ان کا جو میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے وہ لوگ سرگرم ہیں. اچھا، ایک تبرہ ایک چیز ہے، میں بیچ میں پہلے حالانکہ مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ایمانیات کا جز ہے. جیسے ان کے یہاں امامت، تو ایک ان کے ایمان کا جو جز ہے شیعوں کے، وہ ہے تبرہ بھی. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، تبرہ. تو یہ تبرہ ان کے یہاں بھی ہے، شیعوں کی، مطلب بوہروں کے یہاں بھی. کھوجوں سے تو کوئی مطلب نہیں، دین دھرم سے ان کے یہاں کیا ہے وہ پتہ نہیں، لیکن یہ چونکہ یہ اپنے مذہب کے پابند ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہوتی ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ان کے یہاں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، تو ان کے یہاں تبرہ بھی ہے اور تبرہ کرتے ہیں. ابھی 1990 یا 1989، مطلب ایک آدھ سال آگے پیچھے کا واقعہ بمبئی کا، بہت مشہور، بڑا ہنگامہ ہوا تھا بمبئی میں. ان کی ایک مجلس ہوئی محرم میں. ان کا جو داعی مطلق ہوتا ہے وہ ہر سال الگ الگ ملکوں میں مجلسیں بھی کرتا ہے، اور ساری دنیا کے بوہرے اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے پہنچتے ہیں. اور جہاں پہنچتے ہیں وہاں لاکھوں بوہرے جمع ہو جاتے ہیں. ایک بڑا پیغام، میسج دینا چاہتے ہیں ہر جگہ وہ، کہ اتنی ساری ہماری تعداد ہے. سب لوگوں کا پہنچنا، جو بھی صاحب حیثیت ہے یا کسی طرح سے پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے. تو بمبئی میں کئی سال کے بعد اس کی ایک مجلس ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگ شریک ہوئے. تب آخری دن وہ تبرہ حضرت عائشہ پر اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے اوپر اس نے اپنے بیان میں کہا. اچھا، چونکہ زبان گجراتی ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن بمبئی میں چونکہ گجراتی عام طور پر بولی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، تو وہ وہاں کے کچھ مقامی لوگوں نے اس کو سمجھ لیا اور پوری ہمت کے ساتھ باقاعدہ گھس کر کے ان کے مجمع میں اور ممبر تک پہنچ گئے جہاں وہ بیان کر رہا تھا. اور عجیب عجیب بہت ساری باتیں ہوئی کہ تم کو ہم یہ کر دیں گے، اس طرح سے بہت ایک بڑا ہنگامہ ہوا.
پورے چوری برپا ہوئی اور لوگوں نے گھیر لیا ان کے پورے محلے کو، پوری جہاں وہ کرتا تھا. بڑی مشکل سے پولیس نے ان کو نکالا. پھر اس میں ہنگامہ ہوا، کچھ دو بوہروں کی جان بھی گئی اس میں. کسی طرح سے معافی مانگی الگ الگ بہانوں سے، بہت بڑی تفصیل ہے اس میں. لیکن ٹیلی ویژن پر آ کر کے ان کے جو داعیہ مطلق تھا اس پر برہان الدین اس نے معافی مانگی اور کسی طرح سے وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا. تو یہ بھی ان کے یہاں ہوتا ہے. اب اختلاف کی جب بات آئی ہے تو یہ داعیہ مطلق ان کے یہاں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایک اختلاف ہوا. ان کا جو 46واں داعیہ مطلق تھا، ابھی جو موجودہ داعیہ مطلق ہے اس کا نمبر ہے 53. تو 46واں داعیہ مطلق تھا بدر الدین. اچھا، ہر داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بعد والے کے لیے وصیت کر جائے، اس کو نص کرتے ہیں، کہ وہ نص کہتے ہیں کہ نص فلاں کے لیے انہوں نے نص کیا ہے. وہ مر گئے بغیر نص کیے ہوئے، لیکن وہ بوروں نے مل کر کے ایک نام کر کے ان کو داعیہ مطلق بنا دیا بدر الدین کے بعد، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. ان کا ایک بڑا مدرسہ ہے بوروں کا، جامع سیفیہ سورت میں. تو سورت میں وہ وہاں کے اس زمانے کے شیخ تھے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آیا، بڑے مشہور عالم تھے ان کے. انہوں نے اپنے درس میں ایک مرتبہ بیان کر دیا کہ موجودہ دعوت جو چل رہی ہے بغیر نص کی ہے. اس پر بھی بہرحال شورش ہنگامہ ہوا، کسی طرح سے وہ دب گیا، لیکن وہ بہت پراسرار حالات میں ان کی موت تھوڑے دنوں کے بعد اس شیخ کی ہو گئی. اب ایک اور گروپ ان میں پیدا ہوا، اصلاحی گروپ، جو ان کا داعیہ مطلق کے نام پر جو ظلم ان کے یہاں ہوتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں ہر چیز میں، ان کی زور زبردستی ہے، جس کو چاہتے ہیں دفن کرنے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں کرنے دیتے. جس نے ذرا بھی اختلاف کیا، نعمان نام کا ایک بورا تھا، اس کی غالباً والدہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ دفن کرنے کے لیے گیا تو اس کو دفن کی اجازت نہیں دی کسی طرح سے، کہ وہ ہمارے نام پر مجبوراً اس کو سنیوں کے قبرستان میں دفن کرنا پڑا. اس سے پہلے اس کی لڑکی کی شادی تھی، نکاح پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، سنی قاضی سے اس نے نکاح پڑھوایا. اس طرح سے جب بہت سارے ظلم ہوئے تو ان میں بھی ایک بغاوت کی آواز اٹھی. اصغر علی انجینئر اور نعمان کنٹریکٹر، اس طرح کے کوئی بہت سارے لوگ تھے اصلاح پسند، انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے ساتھ دیا. مرادی دیسائی وغیرہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہوئے اس زمانے میں، اور مسلمانوں کو بھی بہت بڑی تعداد میں ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوئی کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن ان کی کمزوری یا کہہ لیجیے یا بدماشی کہہ لیجیے، میں تو بدماشی کہتا ہوں، انہوں نے مسلمانوں سے پر ہی حملہ کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے عقائد پر، کہ جس طرح سے بوروں کا ظلم ہے اس طرح سے مسلم پرسنل لا بھی زبردستی ہے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے، 3 طلاق بھی ختم ہونا چاہیے، فلاں بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو مسلمانوں کی جو ہمدردی تھی وہ اس طرح سے ختم ہو گئی. اور دوسری طرف بوروں کے پاس تو سارے سرمایہ وسائل تھے، انہوں نے حکومتوں کو دبا لیا، جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دبا لیا. اب وہ آج کل بے نام و نشان قسم کے ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کو کہیں نہ کہیں سے امداد ایسا ملتی رہتی ہے. تو اب بھی وہ ایک کام کرتے ہیں تو بوروں سے زیادہ وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں. بہت دن پہ، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، 2-3 سال ہو گئے، وہ اصغر علی انجینئر خیر اب تو مر گئے، جب وہ زندہ تھے تو وہ انہوں نے ایک سروے کرایا پورے ہندوستان میں کہ مسلمان طلاق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. طلاق کا قانون بننے سے پہلے جب یہ سلسلہ چل رہا تھا، وہ عورتوں کو سب جگہ جو بھیجا، مطلب ہر جگہ سروے کرنے کے لیے علماء کے پاس، خواص کے پاس، کہ خواص اور علماء کیا سوچتے ہیں. اب وہ ہر جگہ وہ عورتیں پہنچتی تھی، اب علماء کرام بیچارے کیا جواب دے. وہ خواتین سے بات کرنے میں ان کو ویسے بھی بیچاروں کو حجاب آتا ہے، وہ خواتین بھی مطلب ایک عام نہیں، وہ آپ تو جانتے ہیں کہ بھائی وہ نازک مزاج ہے، وہ نازک ہے مزاج حسن، بہت سجدے سے بھی برہم ہوتا ہے، اس قسم کی خواتین بھی ہوتی تھی. تو وہ لوگ ادھر ادھر سے کسی طرح سے وہ کسی نے میرے پاس بھی بھیج دیا کہ اس کے پاس چلے جاؤ. میرے پاس بھی وہ دو خواتین جو یہاں کے لیے تھی، ہمارے علاقے کے لیے جو سروے کرنے والی، وہ آ کر کے تشریف لائی میرے پاس. تو اتفاق سے بھائی میں مولانا مولوی حضرت وغیرہ تو بعد میں بناؤں، پہلے تو میں بھی انہی میں کا تھا.
میں نے ان کو ٹھیک سے لیا, پوچھا بھائی کہ آپ لوگ کون ہیں, کس نے پیسہ دیا آپ کو, کس کی تنظیم ہے؟ تو بتایا اصغر انجینئر کی. میں نے کہا کہاں کہاں کام چل رہا ہے؟ بولے پورے انڈیا میں. کا پیسہ کہاں سے آیا, کون اس کا فائنانسر ہے, تم کو کیا حق ہے؟ اس طرح سے دو چار پانچ سوالات میں نے کیے, تو بہرحال وہ بھاگ گئی. تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی ابھی چونکہ ان کی سرگرمی تھی, اس لیے ان کو بہت زیادہ تعاون ان کو نہیں مل سکا. تو اب یہ تھے بورے 1975 میں ایک بہت بڑا, یہاں پر انہوں نے اپنا ایک زیارت گاہ, ایک مزار بنایا ان کا, جو طاہر سیف الدین 91 جو دائی مطلق تھا اس کا, اس کی خبر بھی یہیں ہمارے بھنڈی بازار میں ہے. اس کا انہوں نے مقبرہ بنایا بہت بڑا, اور اس وقت کے صدر جمہوریہ مولانا صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد آئے اس کے افتتاح کے لیے, اور تمام مصر سے اس زمانے کے جامع ازہر کے وہ شیخ حلیم جو شیخ الازہر وہ تشریف لائے, اور قاری عبد الباسط جو بہت بین الاقوامی عالم ہے وہ بھی تھے, اور شیخ خلیل محمود اظہری تھے, اور تمام بہت سارے لوگ تھے. ہمارے بھی کچھ علماء تھے اس میں, جیسا کہ کہا جاتا ہے, میں نے تو دیکھا نہیں, بڑے بڑے علماء تھے. خیر وہ اس مقبرے کا افتتاح بھی ہوا, اور ابھی بھی وہ مقبرہ ہے. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ آس پاس کے مقبرے کے آس پاس کے ساری عمارتیں انہوں نے خرید لی ہیں پیسے سے, خالی کرا کر کے وہاں پورا علاقہ وہ اپنی پوری کالونی بنانا چاہتے ہیں, جو خالی جس عام طور پر سنی مسلمانوں کی آبادی تھی پوری, جس نے بھی کسی طرح سے دینے سے آناکانی کی, اس کو زور زبردستی جو بھی ہو سکتا تھا لالچ دے کر کے خالی کروایا. مقامی لیڈران کو, گنڈوں کو, جو بھی ہو سکتا ہے سب کو انہوں نے کسی طرح سے رام کیا, جو بھی ہو سکتا تھا وہ سب کر کے اب پوری کالونی بن رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد ابھی جو موجودہ حالات ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر شاید غیر بورا جو ہے ان کا رہنا ایک بہت دشوار ہونے والا ہے آئندہ, باقی اللہ کو پتہ ہے. تو یہ میں نے ایک تفصیل تھوڑی سی بتائی بوروں کے سلسلے میں. اب اس کے بعد جو میرے خیال سے وقت بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا مولانا عبداللہ صاحب؟ خیر ابھی جب درمیان میں جب میں نے کہا وقت بہت زیادہ ہو گیا تو مجھے بتا دیجیے, میں ختم کر دوں. جی کیجیے حضرت, مکمل کیجیے. تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس سے نکلنے والے دوسرے فرقے اور کون کون سے تھے. ایک فرقہ اسی سے نکلا, باب علی محمد باب, وہ بھی شیعہ تھا ایران کا. وہ کچھ غالباً 1414 میں پیدا ہوا تھا اور شیعہ تھا. اس نے دعویٰ کیا سب سے پہلے تو مہدویت کا. میں نے کہا نا کہ مہدویت جو ہے ان کی گمراہیوں کا دروازہ ہے. سب سے پہلے جو بھی آتا ہے وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس نے جو دعویٰ کیا جی اللہ کا احسان, مہندی ہوں. آپ فرمائیے. اور یہ مولانا آپ کی آواز بیچ میں آ رہی ہے, ذرا اس کو دیکھ لیں. مفتی ابوالقاسم صاحب کی. ہلو, یہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کی آواز درمیان میں آ رہی ہے, ذرا ڈسٹرب ہو رہا ہے. جا کے رابطہ کیجیے, حضرت سے ملاقات کیجیے اس سلسلے میں. تو علی محمد باب پیدا ہوا, مطلب آیا, اور اس نے بہت کچھ تبدیلیاں کی. سب سے پہلے تو اس نے سفر وغیرہ بہت کم کرتے ہیں, سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ اسلام جو ہے اس کا وقت گزر چکا, اسلام منسوخ ہو گیا ہے. اسلام کو اس نے منسوخ کیا, قرآن مجید کو منسوخ کیا, اور بہت ساری چیزیں کہ اس نے ایک دعویٰ, اس نے ایک پیشن گوئی کی کہ میرے بعد ایک اور بڑی شخصیت آنے والی ہے, میں اظہر اللہ, اس کا نام دیا اس نے. دو چار حضرات اگر میں اس کا سے جا کے ملاقات کریں اور اسرار کریں تو شاید ہو جائے کچھ کام. مولانا عبداللہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, ذرا احتیاط کریں. مولانا عبداللہ صاحب آپ میوٹ کر لیجئے, تھوڑا سا آپ گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے سننے والوں کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس نے سب سے پہلے یہ منسوخ کیا, پورے سال کو اس نے 19 مہینوں کا سال کیا, 19 دن کا مہینہ کیا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں. اس پر پھر وہاں کی جو موجودہ حکومت تھی ایران کی, اس نے ان کے خلاف ایکشن لیا, اور 1850 میں اس کو مطلب ہے کہ قتل کی سزا دی گئی. فائرنگ اسکواڈ کے سامنے اس کو کھڑا کر کے گولی مار دی گئی. لیکن اس کا وہ فتنہ آگے چلا, کیونکہ اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ میں اظہر اللہ, ایک آدمی ایسا آئے گا جو جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا, اور وہ اس کے بہت ساری خصوصیات بنائی. تو اسی کا ایک شاگرد تھا بہاء اللہ,
اس سے چند سال چھوٹا تھا، وہ 1817 میں پیدا ہوا تھا. تو وہ اس نے دعویٰ کیا کہ اصل میں میں اظہر اللہ میں ہوں. لیکن باپ جو تھا اس نے اسی کا ایک بھائی تھا مرزا یحییٰ، جس کو صبح ازل اس کے ماننے والے کہتے ہیں. اس نے حقیقی جانشین مرزا یحییٰ کو منایا تھا. تو باپ کے ماننے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ لوگوں نے مرزا یحییٰ کو اپنا میں اظہر اللہ مانا، اور کچھ لوگوں نے بہا اللہ کو مانا. ان کے درمیان ایک بہت جھگڑا ہوا، جلا وطن کیا گیا. اسرائیل میں حقہ آج کل اسرائیل میں، وہاں ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اس طرح سے بہت ساری پوری تفصیلات ہیں. تو بہا اللہ نے پھر آ کر کے اس کو اور زیادہ منظم کیا اور باقاعدہ مسائل بنائے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. بہت ساری پوری تفصیلی مسائل، ان کا میں ذکر ابھی کروں گا تو بہت وقت لگے گا. انہوں نے بہرحال اسلام سے بالکل الگ اپنے آپ کو ظاہر کیا. اپنی مسجدوں کو مسجد نہیں کہا، مندر کہا. انہوں نے عبادت کا طریقہ الگ کر دیا پورا. بہت سارے مسائل میں کیا اجازت ہے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ اغلام تک کی بھی اجازت، چونکہ ایران سے تعلق تھا، ایرانی ذوق ہوتا ہے، تو وہ اس کی بھی اجازت ان کے یہاں پائی جاتی ہے. پھر بہا اللہ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے، ان میں اختلاف ہوا، بہت بڑا جھگڑا ہوا. کسی ایک کو عبد البہا کو لوگوں نے مانا. پھر وہ ہوتے ہوتے وہ اب آج کل وہ ان کے جو کچھ لوگ تھے بڑے سرگرم لوگ، انہوں نے انتظام یہ کیا کہ ایک کمیٹی بنا دی بیت العدل کے نام سے. تو وہ بیت العدل جو ہے وہ ان کے تمام مسائل کا تصفیہ کرتی ہے. ابھی بھی وہ ہے وہ سارے، لیکن سب اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ ہو گئے. ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان اپنے کو کہتے بھی نہیں، اور ان کو مسلمان سمجھا بھی نہیں جاتا، لیکن نکلے ہیں وہ اسی شیعت سے. اب آتے ہیں ہم آگے قادیانیت کی طرف. قادیانیت بھی اسی سے فیض یافتہ مہدی. سب سے پہلے جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی قادیانی پہلے ایک مناظر اسلام کے نام سے غلام احمد قادیانی کی شہرت ہوئی. پھر اس نے دھیرے دھیرے محدث ہونے کا اپنے دعویٰ کیا. کل غالباً اس پر کوئی بیان ہو چکا ہوگا. محدث ہونے کا مجھ سے بات کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. پھر وہ الہام کا دعویٰ کیا، ملہم من اللہ اپنے آپ کو کہا. پھر نبی کہا کہ میں نبی ہوں لیکن غیر حقیقی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، حضور کے سائے میں مجھے نبوت دی گئی، بروزی نبی ہوں اور کیا ہوں. اس طرح سے وہ پورا ہوتے ہوتے پھر میں کرشن بھی ہوں، کنہیا بھی ہوں، فلاں ہوں کیا ہوں. وہ سب ہوتے ہوتے مستقل رسالت کا دعویٰ بھی کر دیا. لیکن بنیاد وہیں مہدیت سے پڑی. آج بھی وہ بہت بڑا طبقہ ہے. آج بھی ان کا سربراہ تھا، پاکستان سے اس کو بھگایا گیا، جس طاہر کو لندن میں جا کے پناہ کی لی، وہاں مر گیا. آج کل مرزا مسرور نامی کوئی ان کا سربراہ ہے، وہ وہیں سے بہت بڑا سیٹلائٹ چینل ہے ان کا، پوری دنیا سے وہ خطاب بھی کرتا ہے. اسی سے ایک فرقہ نکلا دیندار انجمن. وہ بھی پہلے قادیانی تھا، قادیانیت کا مبلغ تھا بہت بڑا 35 سال تک. اس کے بعد وہ قادیانی کے مرنے کے بعد اس نے بھی دعویٰ کیا کہ مرزا قادیانی نے ایک وصیت کی تھی کہ کان اللہ نزل من السماء، ایک ایسا بچہ میرا پیدا ہوگا کہ جیسے کہ اللہ خود اتر آیا نعوذ باللہ زمین میں. تو اس نے کہا کہ وہ کان اللہ نزل من السماء کا مصداق میں ہوں، اور اس نے پوری طرح سے دعویٰ کیا ہے. اس کے ماننے والے آج بھی ہیں، حیدرآباد وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. اس کا ایک باقاعدہ ایک وہیں پر اس کا قبر، وہیں پر قبر بھی ہے. اب انہی سے کچھ لوگ پڑوس میں نکلے ہیں، ذکری اور ایک گوہر شاہی. یہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن سب اسی سے نکلے ہوئے ہیں. اب موجودہ زمانے میں شکیلیت جو ہے آئی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی کہنے کی، وہیں سے اس کا بھی آغاز ہوا ہے. اور ابھی ایک نئی محترمہ وجود میں آ رہی ہیں ام انس کے نام سے. ان کا بھی ایسے گول گول دعویٰ ہے کہ مجھ پر بھی اوپر سے اترتا ہے، جیسے مرزا قادیانی نے پہلے محدث کہا تھا کہ میں محدث ہوں اور کیا ہوں. اب یہیں سے شروعات ہے. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، آگے کسی طرح سے اس فتنے کو دبائے، ان کی اصلاح کر دے. ہم سب کو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. درمیان میں ایک اور بات رہے گی، ایک مہدویت. سید محمد جون پوری، یہ غالباً تغلق حکومت تھی جو اس وقت وہ پیدا ہوئے تھے، سید محمد جون پوری. انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ان کی ابتدائی زندگی کے جو حالات سامنے آتے ہیں اس پہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بزرگ شخصیت تھی، عالم تھے، درویش تھے، ایک خدمت خلق کا بھی جذبہ تھا، اصلاح کا بھی جذبہ تھا، اور اس جذبے کے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیا.
لیکن وہ ایک جگہ ان کو ایسا لگا کہ مجھے کچھ منتخب کر دیا گیا ہے، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اور اس کے بعد والوں نے ایک باقاعدہ اس کو مذہب کی شکل دے دی ان کے مرنے کے بعد۔ تو یہ ایک مہدویت جو ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہوا فرقہ ہے۔ تو یہ سارے فرقے ہیں جو شیعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ شیعت ایک پاور ہاؤس ہے، اسی سے کنیکشن سارے باطل کا ہے، سارے باطل کو وہیں سے کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں بنیادی طور پر کوشش کرنی چاہیے بابطال باطل کی، تو ہم کو اس فرقے، اس جماعت، اس رافضیت کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہماری جو تحریک ہے، تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ، الحمدللہ اسی سلسلے میں کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ بھی اس سے متاثر ہیں اور اس کے تحت کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا تبرہ ان کے مذہب کا جز ہے، اور تبرہ میں سب سے پہلے جو ان کا جو نام آتا ہے خلفائے راشدین کے سلسلے میں اور امہات المومنین کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے، جو متائن ہے، وہ سارے کے سارے مشہور ہیں۔ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے علماء کہے جانے والے سید زادے، یہ سب اس کا شکار ہوئے، اللہ جانے جان بوجھ کر کے ہوئے یا دھوکے سے ہوئے یا لالچ میں ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ان سب کی اصلاح فرمائے۔ میں نے شاید وقت بہت زیادہ لے لیا، اتنا وقت مجھے لینا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب ایک بات نکل پڑی تو شاید بہت دور تک چلی گئی۔ اب اللہ جانے حق ادا ہو پایا نہیں ادا ہو پایا، وہ آپ حضرات جانے۔ مجھے مولانا دکھائی دے رہا ہے کہ مفتی حذیفہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب ان کا بیان ہم سب لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے، کہنے والے کی بھی اصلاح فرمائے، سننے والوں کی بھی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا حکیم محمود دریابادی دعوت فیوزون نے موضوع کا حق ادا کر دیا ہے، اور ہمارے جو سامعین حضرات ہیں ان میں بعض حضرات یہ تبصرہ کر رہے ہیں بیان کے اوپر کہ جتنی معلومات حضرت نے شیعہ مذہب کے تعلق سے آج پیش کی ہیں، اتنی معلومات شاید خود شیعہ حضرات کو بھی نہ ہو اپنے مذہب کے تعلق سے۔ اور یہ بالکل واضح اور صریح بات ہے کہ جو باتیں حضرت نے آج فرمائی، شیعوں کے تمام مذاہب، ان کے تمام شاخیں، تمام فتنے، تمام فرقے، کہاں کون کس سے جدا ہوا، تو یہ یقیناً بڑے بڑے شیعہ حضرات بھی اگر اس بیان کو سن رہے ہوں گے تو ان کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا آج۔